أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو احباب نئے ہیں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ آج کے ٹاپک کو تجوید و قرات کے اصولوں کے مطابق سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ پڑھنے سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ سیکھیں گے نہیں تو کبھی بھی اپنی غلطیوں کو درست نہیں کر پائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 35 پارٹ نمبر 2، زبر کو ہم سیکھیں گے تختی نمبر 3 میں مفردات کے ساتھ، یعنی کہ حروف تہجی، ان کے اوپر ہم صرف اعراب کو لگا کر ہم زبر کی حرکت کو لگا کر ہم سیکھیں گے۔ تو لائن نمبر 4 اور 5 اس کو پڑھیں گے، اور جو پچھلا سبق تھا اس کو ہم دہرائیں گے، تاکہ دہرائی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم آگے سے بھی ہم تھوڑا سا لیسن یاد کیا کریں گے، اور پیچھے سے دہرائی بھی ہم ضرور کریں گے، تاکہ آپ کو جتنا آپ اس کی پریکٹس کریں گے اتنی آسانی کے ساتھ آپ آگے جا کے اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، جب تک یہ حرکات مکمل نہیں ہوتی تو ہم ان کی جو بنیادی معلومات ہیں ان کو دہراتے رہیں گے، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ جائے۔ کیونکہ بیٹا اگر یہ حرکات آپ نے سمجھ لینا، پورا قرآن مجید انہی کی وجہ سے آگے پرفارم کرتا ہے۔ اگر آپ کو ان کا استعمال سمجھ آ گیا تو پورا قرآن مجید آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ اعراب ہی ہیں جو آپ کو الفاظ کی بناوٹ کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو ہم ان کو زبر زیر پیش ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان کے بغیر کوئی حرف مکمل نہیں ہوتا، لہٰذا ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو ان کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کی اقسام کیا ہے؟ حرکات کی بیٹا 3 اقسام ہوتی ہیں۔ حرکات کی 3 اقسام ہیں۔ کون کون سی ہے؟ نمبر 1 فتح، یہ اس کا عربی نام ہے۔ فتح یعنی زبر، اور یہ زبر کی حرکت حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 ہے کسرہ، کسرہ یعنی زیر، زیر کی حرکت جو ہوتی ہے یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ دونوں دیکھیں شکل کے لحاظ سے تو دونوں اعراب ایک جیسے ہیں، تو اگر یہ حرف کے اوپر چلی جائے تو اس کو ہم زبر کہتے ہیں، کیونکہ زبر کا معنی ہی اوپر ہے۔ اور کسرہ یعنی زیر، زیر کا مطلب ہی ہوتا ہے نیچے ہونا، تو یہ حرف کے نیچے ہے تو یہ زیر ہے۔ تو ضمہ کیا ہے؟ یہ اس کا عربی نام ہے، ضاد کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو ضمہ یعنی پیش، پیش یہ گلائی کی صورت میں ہوتی ہے، تو یہ اس کی پہچان آپ نے اس کی سمجھنی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، ان کی آواز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو اعراب کی آواز اور اس کی لمبائی 2 پرفارمنس ہوتی ہیں۔ تو جب تک ہمیں اس کی آواز نہیں سمجھ آئے گی اور اس کی لمبائی کا اور پڑھنے کا طریقہ نہیں سمجھ آئے گا تو ہم کبھی بھی اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس کی بنیادی جو اس کے اندر جو مزید باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں۔ تو آواز کیا ہے جی؟ فتح یعنی زبر، زبر کی آواز موٹی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے، زبر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ موٹی، یعنی کہ پر انداز سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ میں سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں تاکہ ایزیلی بچوں آپ کو سمجھ آ سکے، کیونکہ آپ کی عمر ابھی اتنی زیادہ میچور نہیں ہے، تو لہٰذا میں مکمل آپ کی رہنمائی کروں گا۔ آپ نے جیسے جیسے میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا، آپ نے اس کو اسی کے مطابق آپ نے دہرائی کر کے یاد کرتے رہنا ہے۔ تو آواز کیا ہے جی؟ ان تینوں کی یہ آواز کو سمجھتے ہیں۔ فتح یعنی زبر، زبر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ موٹی، زبر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ موٹی۔ زیر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ باریک، زیر کی آواز کیا ہے؟ باریک۔ اور پیش کی آواز کیا ہے؟ گول، یعنی کہ زبر کی آواز موٹی، زیر کی آواز باریک اور پیش کی آواز گول ہوتی ہے۔ تو اب ان کی لمبائی کیا ہے؟ تینوں حرکات کی لمبائی آدھے الف کے برابر ہے۔ کیا لمبائی ہے؟ تینوں حرکات کی لمبائی آدھے الف کے برابر ہے۔ تو پڑھیں گے کیسے؟ حرکات کو آدھے الف کے برابر جلد ادا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے اتنی بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ آپ کا لیول چھوٹا ہے تو اسی کے مطابق ہم گائیڈ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو حرکات کو آدھے الف کے برابر جلد ادا کرنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے اگر ہم اس کو کھینچیں گے تو آپ کے لیے پرابلم پیدا ہو جائے گی، لہٰذا کھینچنا نہیں ہے آپ نے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے متحرک۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟
یہ آگے چونکہ ان کا نام یوز ہوتا رہے گا تو ہم اس کی تفصیل نہیں بتائیں گے، ہم صرف اس کا نام یوز کریں گے، تو اس لیے ہم اس کو ابھی اس کو سیکھ لیتے ہیں تاکہ جب اس کا نام آئے تو ہمیں فوراً بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ اس کے متعلق کیا بات ہو رہی ہے۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ حروف مفردات۔ حروف مفردات کون سے ہیں؟ الف، با، تا، ثا وغیرہ، یعنی کہ حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر، یعنی کہ جو بھی حرف ہوگا، الف ہوگا، با، تا، ثا وغیرہ، کسی بھی حرف پر زبر کی حرکت آ جاتی ہے، زیر کی حرکت آ جاتی ہے یا پیش کی حرکت آ جاتی ہے تو اسے ہم متحرک کہتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی یہ مثالیں میں نے دی ہیں۔ حرف دیکھیں نا تو یہ با ہے، تینوں کے ساتھ با ہے، با کے اوپر زبر بھی ہے اور با کے نیچے زیر بھی ہے اور با کے اوپر پیش بھی ہے، تو یہ تینوں میں سے کوئی حرکت بھی ہوگی تو ہم اسے متحرک کہیں گے، یعنی کہ حرکت والا با بھی ہو سکتا ہے، حرکت والا با کے نیچے جو زیر والا حرف ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو حرکت والا حرف ہے با کے اوپر جو پیش ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ تینوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے تو اس کو ہم متحرک کہیں گے۔ دوبارہ پھر دہرا لیتے ہیں، حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی بھی حرکت ہو تو اسے ہم متحرک کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ اس کو دہراتے رہیں۔ اس کے بعد ہے، اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا فرق واضح ہو جائے گا، الگ الگ اس کو ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو ہم نے تینوں کو اکٹھا سمجھا کہ متحرک کیا ہے، اب ہم اکیلے اکیلے کی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اور اس کو کیا کہتے ہیں۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا مفتو جس حروف مفردات پر یا جس حرف پر صرف زبر کی حرکت ہو تو اسے مفتو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ صرف اونلی با کے اوپر جو زبر والا حرف ہے یہ مفتو کہلائے گا، جیسے با زبر با۔ اور اس کے بعد ہے زیر۔ آج کی دوسری جو گفتگو ہے وہ ہے مکسور۔ جس حروف مفردات پر صرف زیر کی حرکت ہو اسے مکسور کہتے ہیں۔ مکسور کسے کہتے ہیں؟ جس حروف مفردات پر زیر کی حرکت ہو اسے مکسور کہتے ہیں، جیسے بازر بھی۔ اس کے بعد ہے مدموم۔ جس حروف مفردات پر صرف پیش کی حرکت ہوگی تو اسے ہم مدموم کہتے ہیں، جیسے با پیش بو۔ اور مکسور کیا ہوگا؟ بازر بھی۔ اور مفتو کیا ہوگا؟ بازبر با۔ یہ آگے جو متحرک حرف کی جو آگے اقسام بنی ہیں ان کی ہم نے تفصیل تھوڑی سی جان لی، تو اب ہم لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم تختی نمبر 3 زبر کو ہم حروف مفردات کے ساتھ یعنی کہ الف با تا سا کے اوپر ہم زبر کی حرکت لگا کر ہم پڑھنا سیکھ رہے ہیں، تاکہ سب سے پہلے ہمیں زبر کی سمجھ آئے، اس کے بعد زیر، اور اس کے بعد ہم پیش کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلا سبق ہے اس کو ہم دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد اگلے سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سو، ضاد زبر دو، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ سبق تھا جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو یہ آج ہم نے اس کی دہرائی کی۔ تو چلیں آگے آج کا نیا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بیٹا آج ہم 2 لائنیں پڑھیں گے، لائن نمبر 4 اور 5، 2 لائنیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کو آپ نے میرے ساتھ ساتھ دہراتے جانا ہے تاکہ اس کو ہم سیکھ پائیں۔ بیٹا ان کی حروف کے جو انداز ہے پڑھنے کا اس کو بھی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے تاکہ حرف کی جو آواز ہے وہ خراب نہ ہو۔ فا زبر فا، فا زبر فا، فا زبر فا، قاف زبر قا، قاف زبر قا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، کاف زبر کا، لام زبر لا، لام زبر لا، لام زبر لا، میم زبر ما، میم زبر ما، میم زبر ما، نون زبر نا، نون زبر نا، نون زبر نا، واو زبر وا، واو زبر وا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا، یا زبر یا، یا زبر یا،
یا زبر یا زبر یا۔ تو پیارے بچوں، یہ حروف مفردات کی جو تختی تھی آج ہم نے مکمل کی۔ با سے لے کے یا تک یہ 28 حروف باقی رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ حمزہ حقیقی اور تخلیقی، اس کی بھی انشاءاللہ ہم وضاحت آگے جا کے ضرور کریں گے۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اچھا سا کومنٹ بھی ضرور کرتے جائیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیسن نمبر 36 پارٹ نمبر 3 آگے ہم لائن نمبر 6 اور 7 کو پڑھیں گے، جو کہ حروف متشابہ صوت پر مشتمل ہے۔ تو اس کو ہم آواز حروف ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، تو ان کو ہم پڑھنا سیکھیں گے اور سیکھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم